ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال اللہ علی ما نقول وکیل۔ آج سورہ یوسف کی آیت نمبر 65 سے بیان ہے۔ آیت نمبر 65 سے، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو اس میں انہوں نے اپنے پیسوں کی تھیلی دیکھی جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے؟ یہ ہماری رقم کی تھیلی ہمیں واپس لوٹا دی گئی ہے۔ ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ پر لدا ہوا غلہ زیادہ لائیں گے، اور بادشاہ کے لیے یہ تو معمولی مقدار ہے۔ ان کے باپ نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا حتیٰ کہ تم اللہ کو گواہ کر کے مجھ سے یہ عہد نہ کرو کہ تم اس کو ضرور میرے پاس لے کر آؤ گے، ماں سوائے اس کے کہ تم کسی مصیبت میں گھر جاؤ۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے یہ عہد کر لیا تو اس نے کہا ہم جو عہد کر رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے، اس عہد کے اوپر۔ تو پیچھے آپ کو معلوم ہے کہ بات یہاں پر پہنچی تھی جون سی ہے، جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور پھر وہاں سے غلہ لے کر آئے، اناج لے کر آئے، تو پھر انہوں نے اپنے بھائی کی بات کی جون سی ہے اور کہا کہ ہم اس کو حفاظت کے ساتھ رکھیں گے۔ تو ان کے باپ نے کہا کہ کیا اس کے متعلق میں تم پر اسی طرح اعتبار کروں جس طرح میں اس سے پہلے اس کے بھائی کے متعلق تم پر پہلے بھی اعتبار کر چکا ہوں؟ بس اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے، اور وہی سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اب جب وہ پہنچے واپس کنعان اور انہوں نے وہاں پر وہ اناج کو کھولا تو ان کو اپنے پیسے جون سے ہیں وہ واپس مل گئے وہاں پر جون سا ہے۔ تو اب وہ انہوں نے یہ سوچا کہ ہماری تو رقم بھی ہمیں واپس مل گئی۔ جب ان بوریاں کھولیں تاکہ غلے کو نکال کر اناج کو نکال کر حفاظت سے رکھیں تو حیرت میں گم ہو گئے کہ یہ کیا، ان کی تو ساری کی ساری رقم بوریوں کے اندر ویسے ہی واپس لوٹا دی گئی ہے۔ تو بہت خوش ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہیں کہا کہ بنیامین کو ان کے ساتھ مصر جانے کی اجازت دے دیں، بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ تو آپ نے انکار فرما دیا اور فرمایا کہ یہ جو تم ایک اونٹ زیادہ جو غلہ لے کر آؤ گے اس کا جو تم مجھے کہہ رہی ہو، تو آپ نے فرمایا کہ کیونکہ پہلے آپ فرما چکے تھے کہ یہ قسمیں تو تم پہلے بھی کھا چکی ہو یوسف کی مرتبہ، تو وہاں تم نے کیا کیا تھا، تو اب کیا کرو گے؟ خیر پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا تم قسم کھاؤ اور مجھے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر یقین دلاؤ کہ تم اسے حفاظت کے ساتھ واپس لے کر آؤ گے، تب میں اس کو بھیجتا ہوں تمہارے ساتھ جون سا بنیامین کو۔
ہاں اگر یہ کہ دشمن تمہیں گھیر لیں یا ہلاک کر دیں وہ تو پھر ایک علیحدہ بات ہے۔ تو اب انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے والد کو یقین دلانے کے لیے، کیونکہ پہلے بھی وہ ایک تو دھوکہ دے چکے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی مرتبہ، تو اس لیے اب ان کو ان کے اوپر یقین نہیں تھا کہ جو نقصان انہوں نے وہاں پہنچایا تھا کہیں اب بھی نہ یہ پہنچا دیں۔ تو اب انہوں نے بڑی قسمیں کھائیں ان کو یقین دلانے کے لیے، تو یہاں تک کہ انہوں نے تفسیر مظہری والے فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایسی قسمیں اٹھائیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی ان قسموں کے اوپر، وعدوں کے اوپر، یقین دلانے کے اوپر آپ مجبور ہو گئے، بعض مفسرین نے لکھا ہے، اور بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے کی آپ نے اجازت دے دی۔ آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے تم لے جاؤ بنیامین کو۔ آگے فرمایا وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب آگے فرمایا اور اس نے کہا کہ اے میرے بیٹو، اب انہوں نے ان کو ایک نصیحت کی، شہر میں تم سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، یعنی جب تم مصر میں پہنچ جاؤ تو سارے اکٹھے ہو کر ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم کو اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے، جو تقدیر اس نے لکھ دی ہے اس سے نہیں میں تمہیں بچا سکتا، حکم اللہ کا چلتا ہے، میں نے تو اسی پر توکل کیا ہے اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ اور جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہونے کا ان کے باپ نے حکم دیا تھا اور وہ اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا تھا، مگر وہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کی، تو بے شک وہ صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، تو وہ حضرت یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی۔ اچھا، اب جب انہوں نے اجازت دے دی ان کو لے جانے کی، تو جب خوراک اور جو راشن تھا وہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کی چیزیں، تو اب پھر وہ مصر جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ جب تم شہر کے اندر داخل ہو نا، مصر پہنچ جاؤ، تو سارے کٹھے ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، دو دو تین تین کر کے مختلف دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہونا۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا تھی، کہ ایک تو یہ کہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ تندرست لوگ ہیں، توانا لوگ ہیں، یہ جو میرے بیٹے ہیں طاقتور ہیں اور حسین و جمیل ہیں، یعنی ان کو اللہ نے ایک حسن دی ہے، طاقت دی ہے، طاقتور جسم دیے، مضبوط جسم دیے، پہلوانوں کی طرح ان کے جسم ہیں،
اور پھر حسن بھی ہے۔ تو اب جب یہ سب ایک ساتھ شہر میں داخل ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ مصر کے لوگ ان کو دیکھ کر حسد کریں اور بادشاہ کے پاس جا کر کوئی ایسی شکایت نہ کر دیں جس سے ان کو قید کر دیا جائے جن سے۔ تو علماء یا مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو یہ نصیحت اس لیے کی کہ ایک تو کوئی ان کا نقصان نہ ہو سکے، کہ کئی لوگ ان کو دیکھ کر حسد نہ کریں کہ یار اتنے گورے چٹے خوبصورت حسین و جمیل طاقتور پہلوان بڑے بڑے جسموں کے یہ اتنے لوگ کدھر سے کٹھے نوجوان آ گئے ہیں جن سے۔ اور دوسرا یہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ نے انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا تھا کہ کسی کی نظر نہ لگ جائے، ان کو کسی کی نظر نہ لگ جائے میرے بیٹوں کو۔ تو ایک وجہ یہ تھی کہ آپ کو وہاں کوئی نقصان نہ ہو، کہ لوگوں کے حسد کی وجہ سے بادشاہ کے پاس کوئی شکایت کر دے اور ان کو قید کر دیا جائے، اور دوسری وجہ یہ کہ ان کے حسن و جمال اور طاقتور جسموں کو دیکھ کر لوگ ان سے حسد کریں تو کہیں میرے بیٹوں کو نظر بد لگ جائے، کوئی نظر لگ جائے میرے بیٹے کو۔ تو آپ نے ایک عمل سے بچنے کے لیے ان کو ایک تدبیر بتا دی، ایک چیز سے بچنے کے لیے ان کو ایک تدبیر بتا دی، اور یہ بھی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی فرما دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ اللہ کی تقدیر کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے، اور یہ جو میری تدبیر ہے، یعنی یہ جو تدبیریں ہیں، یہ اسی وقت کام آتی ہیں جب اذن الہی ہو، جب اللہ کا حکم ہو، اس وقت یہ تدبیر کام کرتی ہے، ورنہ اللہ کی تقدیر کے سامنے پھر کسی کی تدبیر بھی کام نہیں کرتی۔ لیکن اگر اذن الہی حاصل ہو تو پھر وہ تدبیریں کام کرتی ہیں۔ تو اسی کا فرمان اٹل ہے اور ہم سب اسی پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو امام رازی آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو اس لیے صاحب علم کہا گیا ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین محکم تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی تدبیر کام نہیں آ سکتی۔ یہ آپ کو یقین کامل اس حد تک تھا کہ اللہ کے اذن کے بغیر تدبیر نہ، اگر اس کی تقدیر پھر لکھ دی گئی ہے اور وہ کام کر رہی ہے پھر تدبیر کام نہیں، ہاں اگر اس کا اذن ہے تو پھر تدبیر کام کرے گی تقدیر کے سامنے۔ تو لیکن اگرچہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسباب کا مہیا کرنا یہ ایک قدرت کا قانون ہے، یہ ہر شخص پر فرض ہے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے اسباب کا کو بروئے کار لانا، لیکن اس کے باوجود اسے یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر اس کی کوئی تدبیر کام نہیں کرے گی، اور اس کی کوئی احتیاط اسے تقدیر کے فیصلے سے نہیں بچا سکتی، مگر بات پھر وہی ہے کہ اگر اذن الہی ہے تو پھر کام کرے گی، اگر اللہ کا حکم ہے جو ان سے ہے۔ تو امام فخر الدین رازی انہوں نے یہ لکھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کو علم تھا کہ مصر کا حکمران حضرت، کیونکہ آپ نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی، تو آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کو علم تھا کہ مصر کا حکمران آپ کا لخت جگر یوسف ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی اس راز کے ظاہر کرنے کا وقت نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے جو ان سے ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ان سے۔ بہرحال تو میں نے بات یہ کی حضرت یعقوب علیہ السلام کہ یہ جو 10 بیٹے تھے یہ بہت خوبصورت تھے اور بہت طاقتور جسموں کے مالک تھے، پہلوان، خوبصورت جسم اور گورے چٹے اور حسین و جمیل۔ اب مصر کے 4 دروازے تھے،
تو جب 10 بیٹے اب مصر روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ ایک خدشہ تھا کہ اگر 10 کے 10 ایک دروازے سے داخل ہوئے تو دیکھنے والوں کی کہیں میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے، کہیں میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے۔ بھئی ایک بیٹا ہو اور وہ جیسا بھی ہو، وہ بھلے بدصورت ہی ہو، مگر ماں یا باپ کے لیے تو وہ خوبصورت ہوتا ہے، ماں باپ کے لیے وہ خوبصورت ہے۔ تو جن کے بیٹے واقعی خوبصورت ہوں اور نوجوان ہوں اور طاقتور ہوں، تو پھر تو انہوں نے فرمایا کہ کہیں میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے، تو انہوں نے فرمایا میرے بیٹوں تم سب ایک دروازے سے نہ داخل ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہونا جن سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ، اب میں نے آپ کو یہ تو ایک تمہید باندھ دی کہ حدیث کے مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ کہیں میرے بیٹوں کو نظر نہ لگ جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر برحق ہے، نظر برحق ہے، اور آپ نے گھورنے سے منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے بعض روایتوں میں پڑھا ہے ایک بندہ تھا غالباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ بندہ وہ جس چیز کو گھور کے دیکھتا تھا نقصان کر دیتا تھا۔ اس سے کہا کہ اچھا یہ سامنے ایک اونٹ ہے، اس نے کہا دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ اس نے غور سے جو اس کو دیکھنا شروع کیا، غالباً چند منٹ کے بعد اس اونٹ کی آنکھ نکل گئی یا ٹانگ توڑ دی اس کی جنسی، جو بھی تھا۔ تو یہ حدیث میں آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اس نے غور سے اس اونٹ کو جب گھور کر دیکھا۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ مسلم شریف، سنن ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، بخاری شریف، صحیح ستہ کی حدیث میں سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر برحق ہے، اور آپ نے گھورنے سے منع کیا، میں کسی کو گھور کر نہ دیکھا کرو، نظر برحق ہے جن سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نظر بد کے دم کرانے کا حکم دیا تھا۔ یعنی نظر بد، تو اگر بد نظر ہے تو پھر اچھی اور مبارک نظر بھی ہے، اس کا مطلب ہے۔ تو ابھی بھی عائشہ فرماتی ہیں مجھے حضور نے نظر بد کے دم کروانے سے بد کے دم کرانے کا حکم دیا تھا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، اور اس کا رنگ سرخی مائل سیاہ تھا یا زرد تھا۔ یعنی جب حضور نے اس بچی کو دیکھا تو اس کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا یا سرخی مائل، آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے چہرے سیاہ تھا، تو اس کے چہرے کا رنگ اصل رنگ کے خلاف تھا۔ تو آپ نے فرمایا اس پر دم کراؤ کیونکہ اس پر نظر لگی ہوئی ہے، اس بچی کو۔ بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا اس بچی کو دم کرواؤ کیونکہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے۔ تو وہ جو حضرت ابو ہریرہ والی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر برحق ہے، اور آپ نے گھورنے سے منع فرمایا کہ کسی کو اس طرح گھور کے دیکھنا کسی دوسری نیت سے، برائی سے اس کو نقصان، نظر برحق ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کرتے ہوئے فرماتے تھے تمہارے باپ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو بھی دم کرتے تھے اور امام حسین کو بھی دم کرتے تھے، اور حضور فرماتے تھے تمہارے باپ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق بھی دم کرتے ہوئے فرماتے تھے میں تم کو شیطان، ہر زہریلے کیڑے اور نظر لگانے والی آنکھ سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ یہ حضور نے فرمایا، اور کب فرمایا؟ جب حضور حضرت امام حسن اور امام حسین کو دم کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ تمہارے باپ
حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق بھی دم کرتے ہوئے یہی فرماتے تھے، جو یعنی حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں شیطان ہر زہریلے کیڑے اور نظر لگانے والی آنکھ جون سی بخاری شریف کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نظر لگانے والی آنکھ سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب حضور امام حسن اور امام حسین کو دم کرتے تھے کہ میں تمہیں شیطان ہر زہریلے کیڑے اور نظر لگانے والی آنکھ سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، پھر وہی حدیث جو بخاری شریف کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر برحق ہے، اور آپ نے گھورنے سے منع کیا جن سے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر نظر کے اندر اتنی طاقت ہے، بد نظر کے اندر تو خوبصورت نظر میں اتنی برکت بھی ہوگی، اس میں اگر اتنا نقصان ہے تو جو مبارک نظریں ان میں پھر اتنا فائدہ ہوگا۔ ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا، حضور پیران پیر، محبوب سبحانی، کتب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شان سلیمانی، تفسیر قرآنی، لال بدخشانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ جس کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے وہ بڑے سے بڑا بدماش ہوتا یا ڈاکو ہوتا، فاسق ہوتا، بدکار ہوتا، اس کو وقت کا ولی، غوث، کتب، ابدال، کلندر بنا دیتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر نظر بد موجود ہے تو پھر نظر جو اچھی ہے وہ بھی موجود ہے۔ اگر نظر بد موجود ہے تو مبارک نظریں بھی موجود ہیں۔ اگر نظر بد بندے کو بیمار کر کے قبر میں پہنچا دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے مبارک نظریں بندے کو صحت عطا فرما کے لمبی عمر عطا فرما دیتی ہیں۔ تو یہ پھر اللہ کا ایک نظام ہے۔ بہرحال تو اس کے اندر بڑے واقعات ہیں، مگر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی، ادب کی نگاہ سے دیکھا، وہ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے پہلے غوث، کتب، ابدال، کلندر سے بھی اوپر صحابی کے مقام پر فائز ہو گئے۔ اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادبی اور گستاخی کی نگاہ سے دیکھا، ان کے بستر گندگی اور غلاظت کے ڈھیروں اور جہنم کے اندر بچھا دیے گئے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ نظر برحق ہے، اور آپ نے گھورنے سے منع کیا۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمائی۔ وَقَالَ يَا بَنَيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور اس نے کہا ہے میرے بیٹو، شہر میں تم سب ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور میں تمہیں اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا۔ حکم تو صرف اللہ کا، ان الحکم الا للہ، توکلت علیہ فلیتوکل المتوکلون، میں نے بھی اسی پر توکل کیا اور توکل کرنے والوں کو اسی پر توکل کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ
وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہونے کا ان کے باپ نے حکم دیا تھا، اور وہ اللہ کی تقدیر سے بالکل بچا نہیں سکتا تھا، مگر وہ یعقوب کے دل کی ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی۔ بے شک وہ صاحب علم تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم عطا کیا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔